بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اجاز رسول ہے۔ میں ڈویژن پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ ہم گزشتہ دنوں اس سبق کی تفہیم کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہمارے لیے اس سبق کے مشقی سوالات کا حل نہایت آسان ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے اس سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زبان و بیان میں مہارت پیدا کرنا، سوالات کے مختصر جوابات سبق میں سے تلاش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعظیمی القابات کے معنی جاننا، الفاظ متضاد اور جملہ سازی سیکھنا۔ آئیے اب ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 1 سوالات کے مختصر جوابات کے بارے میں ہے۔ اس سوال کے 6 جز ہیں۔ جز الف، سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ اس سوال کا جواب سبق میں صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ اس جواب کو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی۔ آگے جز ب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی سبق میں صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ سے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ آگے جز جیم ہے کہ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس ایثار سے کام لیا؟ اس سوال کا جواب سبق میں صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ اس کا جواب ہے کہ جنگ یرموک میں صحابہ کرام نے اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی اور شدید زخمی ہونے کے باوجود خود پانی پینے کی بجائے اپنے زخمی بھائی کو پانی پلانے کی ہدایت کی، یوں ایثار کی بہترین مثال قائم کی۔ آگے جز دال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہمیں سبق میں صفحہ نمبر 14 پر مل سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ آگے جز ہے کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب سبق میں صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ اس کا جواب ہے کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ایک طالب علم کو ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو وہ اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو سٹور میں پھینکنے یا ردی والے کے ہاتھ بیچنے کی بجائے یہ کتابیں ان بچوں کو دے دیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ آگے جز دال ہے کہ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب کتاب میں صفحہ نمبر 11 پر مل سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ بحیثیت انسان
ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نیز ہم میں سخاوت اور ایثار کے جذبات بھی بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایک دوسرے کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم مشقی سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سوال کے 4 جز ہیں اور ہر جز میں دیے گئے سوال کے 4 ممکنہ جوابات میں سے ہم درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ جز الف، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے۔ اس کا درست جواب ہے کہ 1000۔ جز ب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ اس کا درست جواب ہے سارا۔ جز جیم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی۔ اس کا درست جواب ہے 2 گنا۔ جز دال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ اس کا درست جواب ہے نصف۔ عزیز طلبہ، اب ہم سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال مشکل الفاظ کے معنی کے حوالے سے ہے۔ ہم ان مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ پہلا لفظ ہے کار آمد، مفید، فائدہ مند، بیکار کا متضاد۔ آگے ہے خاطر خواہ، خواہش کے مطابق، حسب مرضی، جیسا چاہیے ویسا۔ آگے ہے ایثار، دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا۔ آگے ہے سخاوت، اس کا معنی ہے بخشش، فیاضی۔ اگلا لفظ ہے اپاہج، معذور، ایسا شخص جس کے جسم کے کسی حصے میں نقص ہو۔ آخری لفظ ہے نظیر، اس کا معنی ہے مثال، نمونہ، تمثیل۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے سوال نمبر 4 ہے۔ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعظیمی القابات کے معنی کے حوالے سے ہے۔ ہم ان تعظیمی القابات کے معنی جانیں گے۔ پہلا تعظیمی لقب ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے آخری نبی۔ اگلا لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے اللہ کے رسول۔ اگلا لقب ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے تمام جہانوں کے سردار۔ اگلا لقب ہے رحمت دو عالم۔ اس کا معنی ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال الفاظ، متضاد اور جملوں کے بارے میں ہے۔ الفاظ متضاد کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں بھی جان چکے ہیں کہ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں، جیسے رات کا متضاد دن ہے۔ اور جملہ سازی کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جملہ با محاورہ اور با معنی ہونا چاہیے تاکہ جملے میں کہی گئی بات بآسانی سمجھی جا سکے۔ دوسری بات یہ کہ جملہ ہمیشہ عالمی سچائی کے مطابق ہو
اس کے برعکس نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ مصرع، شعر، کہاوت اور ضرب المثل کو جملے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اب ہم سوال نمبر 5 کے تحت دیے گئے الفاظ کے متضاد اور جملہ سازی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مخلوق، اس کا متضاد ہے خالق۔ جملہ ہے تمام مخلوق کا رازق اللہ تعالی ہے۔ آگے ہے خوشگوار، متضاد ناخوشگوار، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ آگے ہے بلند، متضاد ہے پست، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اگلا لفظ ہے خشک، اس کا متضاد ہے تر، انسان کو خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے سخاوت، متضاد بخل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ آخری لفظ ہے انسانیت، اس کا متضاد ہے حیوانیت۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ عزیز طلبہ، اب آخر میں اس سبق کے حوالے سے گھر کے لیے کچھ کام۔ مشقی سوال نمبر 1، 4 اور 5 کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔